السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی پینے کے وقت خاص طور سے اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں۔ اگر پاس میں ٹوپی یا امامہ نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ بہت سی خواتین کو، عورتوں کو بھی دیکھا ہوگا، گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں، پانی پینے کے وقت اگر ان کے سر پر اس وقت دوپٹہ نہیں ہوتا تو وہ اپنا ہاتھ اس طریقے سے اپنا سر پر رکھتی ہیں اور پھر پانی پیتی ہیں۔ بچے بھی گھر میں جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے یہی سیکھتے ہیں کہ اگر ٹوپی نہیں ہے تو پانی پینے کے وقت وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں اس بارے میں کیا ہدایات ہیں۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پانی پینے کے وقت بہت سارے آداب اور سنتیں منقول ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، جس برتن میں آپ کوئی چیز پی رہے ہیں اس میں سانس نہیں لینا چاہیے، 3 سانس میں یا زیادہ سانس میں پینا چاہیے، اسی طریقے سے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طریقے کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن فقہا نے، محدثین نے کہیں بھی پورے احادیث کے ذخیرے پر اگر ہم گہری نظر ڈالیں نا تو کہیں نہیں ملے گا کہ خصوصیت کے ساتھ پانی پینے کی یہ سنت یا ادب منقول ہو کہ پانی پینے کے وقت سر ہمارا ڈھپا ہونا چاہیے، سر کھلا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک شریف انسان ہمیشہ اپنے سر کو ڈھپا رکھتا ہے، سر کھلا نہیں رکھتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کے سر پر یا تو ٹوپی یا امامہ ہر وقت رہتا تھا۔ ہاں، سونے کا وقت ہو یا کوئی دوسری مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہوتا تھا، ورنہ عام طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عادت اپنے سر کو ڈھانپنے کی ہوتی تھی۔ تو جب پانی پئیں گے تو اس وقت بھی سر ڈھپا رہے گا ہمارا، کھانا کھائیں گے سر ہمارا کھلا نہیں رہے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سر پہلے سے کھلا ہے تو اب پانی پینے کے وقت خاص طور سے سر کو ڈھانپنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل میں یہ نکیر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر پانی پینے کے وقت کسی کا سر کھلا ہوتا ہے نا تو اس کو شدت سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے سر کو ڈھانپنے کو پانی پینے کی خصوصیت کے ساتھ سنت سمجھنا یہ شریعت کے مزاج اور شریعت کے روح کے خلاف ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے دوستو بزرگوں کہ جو چیز شریعت میں جس درجے کی ہو اس کو اس درجے کی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی چیز فرض ہے، فرض سمجھ کر عمل کیا جائے، سنت ہے، سنت سمجھ کر عمل کیا جائے، اور کوئی چیز فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، پھر اس کو اہتمام سے فرض کا درجہ دے کر عمل کرنا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر لوگ عمل کرتے ہیں، جیسے زمزم کا جو پانی ہوتا ہے، آب زمزم، لوگ اس کو کھڑے ہو کر پینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کھڑے ہو کر نہیں پئیں گے تو یہ عبادت ادا ہی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو ضروری سمجھتے ہوں پانی پینے کو کھڑے ہو کر، تو ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پینا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس کو بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ، بھئی عورت کے بال تو ستر میں شامل ہیں۔ اگر گھر میں ایسے لوگ ہیں جن سے پردہ ضروری ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی سر کو کھلا رکھنا جائز ہے نہیں۔ اب جب جائز ہے نہیں تو پانی پینے کے وقت اگر سر ویسے ہی ڈھپا رہے گا، کھلا نہیں رہے گا تو اچھا ہے، لیکن پانی پینے کے وقت خصوصیت سے سر کو ڈھانپنا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کھلے سر پانی پیتا ہے تو شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نکیر نہ کی جاوے، اس کو پانی پینے کی خصوصی سنت نہ سمجھا جاوے۔ اگر جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے، اگر اس کو کوئی سنت یا فرض یا واجب سمجھ کر عمل کرتا ہے تو دوستو بزرگوں اس سے شریعت میں بدعات کا اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے اور سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔